آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کا فیصلہ دہشت گردی کی لعنت کا جڑ سے خاتمہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا کوئی شک نہیں دہشت گردی میں مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے. دہشت گردوں کو اسلحہ اور مالی معاونت فراہم کر رہا ہے. دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں. اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مضحکہ خیز بیانات. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بھی دندان شکن جواب. کہا ایرانی قوم اور قیادت گیدڑ بھبکیوں اور دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں. ہر قیمت پر اپنے حقوق اور سلامتی کا بھرپور دفاع کریں گے. مکار بزدل دشمن کے مقدر میں صرف عبرتناک شکست دکھی ہے. افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہیں. عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنا ہوں گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کروشیا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا اور پانی کو ہتھیار بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈا پر موجود دیرینہ تنازع ہے. کروشین وزیر خارجہ کا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف. مشترکہ پریس کانفرنس میں بولے. پاکستان کی تعمیری کردار اور روابط کو سراہتے ہیں. سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل مکالمہ ناگزیر ہے. علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں. دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نیو یارک میں عالمی سمٹ سے خطاب. کہا جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے جرائم کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے. معلومات کے تبادلے اور ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. باہمی تعاون کو فروغ دینے سے ہی عوام کے جان و مال کا بہتر تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس سے ملاقات. علاقائی صورتحال، بین الاقوامی امور اور عالمی امن کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال. انطونیو گوترس نے عالمی امن و سلامتی کے قیام کے لیے پاکستان کی مسلسل خدمات کو سراہا. UN امن مشنز میں پاکستان کے طویل المدتی تعاون پر شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے کہا عالمی امن کے قیام کے لیے پاکستانی امن دستوں کا کردار اور قربانیاں بے مثال ہیں. مونسون، ہیٹ ویو اور اربن فلڈنگ کا خدشہ. تمام ادارے الرٹ رہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اہم ہدایات جاری. اجلاس سے خطاب میں کہا موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے. تمام متعلقہ ادارے مکمل تیاری رکھیں. مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں. ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں. بعض شہروں میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ہے. خیبر پختونخوا حکومت نمائندوں اور گورنر کی چینی سفیر سے ملاقات. وفد میں اسپیکر بابر سواتی، گورنر فیصل کریم کنڈی، وزیر خزانہ مزمل اسلم اور پارلیمانی لیڈر شامل تھے. ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سی پیک کے دائرہ کار کو توسیع دینے اور خیبر پختونخوا میں سیاحت کے فروغ کے لیے مشترکہ منصوبوں پر مشاورت کی گئی. جون 2026 میں ترسیلات زر $3.5 ارب رہیں. اسٹیٹ بینک نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے گئے ڈالرز کی تفصیلات جاری کر دی. مالی سال 2026 کے دوران ورکرز ترسیلات زر کا مجموعی حجم 41.58 ارب رہا. الوداع رہبر معظم الوداع. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا جسد خاکی عراق سے مشہد پہنچا دیا گیا. شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کو روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا. کئی روز پر محیط عوامی سوگ اور تعزیتی تقریبات کے بعد شہید کے جسد خاکی کو مختلف شہروں سے لے جایا گیا، جبکہ لاکھوں افراد نے تہران، قم، کربلا اور مشہد میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا.
مشرق وسطی میں پھر کشیدگی، امریکہ کے ایران پر دوسرے روز بھی حملے، ساحلی علاقوں سرک اور بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، امریکی فوج کا میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، فضائی دفاعی نظام فعال، امریکی حملوں سے اب تک ملک کے 5 صوبے متاثر ہوئے، 14 افراد جاں بحق اور 78 زخمی، چابہار فری زون سے گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل۔ امریکی جارحیت پر ایران کا بھرپور جواب، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون برسا دیے، قطر نے بھی ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا، ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر امریکی حملے دوبارہ ہوئے تو خطے میں دیگر امریکی اڈوں پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایران نے مزید حملے کیے تو 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کریں گے، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف فوجی محاذ پر پہلے ہی کامیابی حاصل کر چکا ہے، کہا ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے تاہم مجھے یقین نہیں کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ ایران کا امریکی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا کہ اب دھونس، دھمکیوں اور وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی، اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ پر بھی حملہ ہوگا، انہوں نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکی دباؤ کو بھی مسترد کر دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو اسے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، امریکی نائب صدر کی دھمکی، کہا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی ہرمز نہیں کھولتے اور جہازوں پر فائرنگ بند نہیں کرتے۔ امریکہ کے حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلے خلاف ورزی ہیں، منہ توڑ جواب ملے گا، امریکہ نے یک طرفہ فوجی کارروائی اور حملوں کے ذریعے معاہدے کو نقصان پہنچایا، اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی 5ویں شق کی خلاف ورزی کی۔ لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے کی ایک شق بھی نافذ نہیں ہونے دیں گے، لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا اعلان، نعیم قاسم نے کہا کہ ایران نے مزاحمت کو طاقت، وقار اور استقامت فراہم کی، ایران کی بہادری کے باعث جنگ بندی ممکن ہوئی۔ قابض اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا، اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، فضائی حملے اور فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید، اسرائیلی حملوں میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ قطری وزیر خارجہ کے سعودی، UAE اور ترک ہم منصبوں سے رابطے، خطے میں قیام امن کے لیے سفارتکاری پر زور، حالیہ حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے یورپی یونین کے سفیروں کے وفد کی ملاقات، پاکستان یورپی یونین تعلقات اور GSP+ پر گفتگو، وزیر قانون نے یورپی وفد کو انسانی حقوق کے فروغ، قانونی اصلاحات کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا، یورپی یونین اور رکن ممالک کے ساتھ انسانی حقوق اور قانونی تعاون مزید مضبوط بنانے کی یقین دہانی۔ بہتر کارکردگی سے میری ٹائم سیکٹر میں پاکستان کا درجہ 30% بلند ہوا، چیئرمین میری ٹائم ٹاسک فورس افتخار احمد راؤ کہتے ہیں پاکستان وسطی ایشیا تک رسائی کا اہم ذریعہ ہے، دنیا کی 80% تجارت سمندر کے راستے ہوتی ہے، پاکستان گلف کے اہم ترین حصے پر موجود، کہا وزیر اعظم کو سفارشات پیش کی، میری ٹائم ٹاسک فورس کی عمل درآمد کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ اور تحریک قیام پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا دستے بازو رہنے والی ہمشیرہ فاطمہ علی جناح کی برسی، انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا، برصغیر کی مسلم خواتین کو تحریک آزادی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے متحرک کیا، ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔